السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھے ہیں، یہ آج سارے ہی ان اسباق کی ریویژن ہے، جس میں ہم نے حروف مستعلیہ پڑھا، حروف لین، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف قلقلہ اور حمزہ ساکن کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ان سارے قوانین و ضوابط کی ایک ریویژن ہے جو مکس شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق کو بغور دیکھا ہے، سنا ہے، یاد کر لیا ہے، تو یہ اسباق آپ کو، یہ والا جو آج کا سبق ہے، یہ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، یہ لیسن آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پچھلے اسباق کو اچھی طرح سے یاد نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف تھوڑا سا ٹائم نکالیں، کیونکہ ہم جو اپنے دینی اور دنیاوی کام ہوتے ہیں اس کے لیے ہم بڑا ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ تھوڑا ٹائم نکالیں اور پچھلے اسباق کو ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم دے کے سن لیں، یاد کر لیں۔ بہت زیادہ بڑی کوئی ویڈیوز نہیں ہیں جس میں آپ کو کوئی زیادہ ٹائم لگے، آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور چیزوں کو یاد کر لیں، تاکہ آج کی جو ریویژن ہے یہ ساتھ ہم چلتے جائیں، ساتھ چیزیں آپ کو سمجھ آتی جائیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ ہم نے حمزہ ساکن کے متعلق پڑھا تھا کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم یا الف کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ میم پیش حمزہ مو، یہ واو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ واو جو ہے وہ اس کو ساکن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایسے کہہ لیں واو سائلنٹ ہے، جس کو ہم نے آواز نہیں پڑھنی، اس کی حمزہ کی پڑھنی ہے۔ میم پیش حمزہ مو، میم زیر می، مو می، نون یا زیر نی، یا جو ہے یہ یا ساکن آ گیا، مؤمنی، یہ میں نے بتایا تھا کہ جب یا ساکن آ جائے، الف او یا جب ساکن ہو تو یہ حروف مدہ میں سے ہوتے ہیں، تو یہ یا ساکن ہے، اس لیے یہ اس کو تھوڑا سا عام الفاظ سے تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ مؤمنی، نون زبرنا، مؤمنین۔ اسی طرح یہ بھی حمزہ ساکن اور واو جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، واو ساکن ہے، اس لیے اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ میم پیش حمزہ مو، میم زیر می، مو می، نون واو پیش نو، مؤمنو، نون زبرنا، مؤمنون۔ یا جو ہے یا پیش، یہ حمزہ دوبارہ ساکن آ گیا، نون اسی طرح دوبارہ پھر جو ہے حروف مدہ میں سے واو ساکن یہ والا۔ یا پیش حمزہ یو، میم زیر می، یو می، نون پیش واو نو، یو می نو، نون زبرنا، یو می نون۔ اب دیکھیں، میم پیش حمزہ مو، صاد زبر صو، صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، جبکہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ابھار کے پڑھنا ہے۔ مو صو دا، دال زبر دا، مو صو دا، دیکھیں مو صو دا، یہ بری کر کے نہیں پڑھ رہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں، مو صو دا، تا دو پیش تن، مو صو دا تن۔ اس کے بعد جو قاف ہے یہ ساکن ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ حمزہ ساکن آ گیا۔ حمزہ یہ الف کے اوپر جب جزم آ جائے تو یہ اس کو حمزہ ساکن کے قوانین کے مطابق حمزہ ساکن کہتے ہیں، تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، الف زیر قاف اق، قاف کو ہم نے ابھار دیا۔ را زبر الف را، اس کو حمزہ بھی کہتے ہیں، را زبر حمزہ را، لیکن یہ حمزہ ساکن کے قوانین کے متعلق یہ حمزہ پڑھیں گے، لیکن کہیں گے، لیکن پڑھیں گے اس کو الف۔ را زبر الف را، اق را، شین زبر الف شا، نون دو پیش نن، اب یہ نون تنوین آ گیا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ نو شا نن۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کاف الف، کاف زبر الف کا، سین دو زبر سن، کا سن، کا سن، با زیر حمزہ بی، سین زبر سا، بی سا، شین یہ اس کو یا زبر یا، شین زبر الف شا، یہ الف
جو ہے یہ اس کے اوپر جزم الف ساکن آ گیا، اور یہ حمزہ ساکن کے قوانین کے متعلق اس کو ابھار کے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یشا، نون زبر نا، شین زبر الف شا، نشا، دیکھیں اس کو بھی ابھار جو ہے وہ جھٹکا دے کے پڑھ رہے ہیں۔ الف زیر سا اف، سا جو ہے اس کو بڑا ہی جو ہے وہ سافٹ طریقے کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ الف زیر سا اف، میم دو پیش من، اف من، اس کے بعد با جو ہے یہ دیکھیں حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے۔ یا زبر با یب، آ زبر سا حس، یب حس، یب حس، یہ دیکھیں الف زبر اح، یا زبر یا زبر الف بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا زبر الف یا، اح یا، اح یا، اس کے بعد دیکھیں الف پیش خا اخ، خا جو ہے اس کو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ را کھڑا زبر را، یہ ہم نے کھڑی حرکات جو پڑھی تھیں، کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑی پیش، یہ اس میں سے آ گیا ہے۔ اخ را، الف زیر ذال اذ، ہا زبر با حب، با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ گیا۔ اذهب، اذهب، اب اس کے بعد یہ دیکھیں الف پیش شین اش، دال پیش دال دد، اش دد، یہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ان کو ابھار کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح با جو ہے یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو بھی ابھار کے جنبش دے کے پڑھنا ہے۔ را بھی ساکن، با بھی ساکن۔ الف زیر را ار، کاف زبر با کب، ار کب، اس کے بعد آ پیش او، شین زیر شی، اوشی، را زبر تارت، اوشیرت، اوشیرت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را کے اوپر زبر آ گئی اور آپ نے را کو پر کر کے پڑھنا ہے، جبکہ تا ساکن ہے، تا کے اوپر جزم آ گئی، تا ساکن ہے۔ را زبر تا رت، نوشیرت، الف زبر آ اح، آ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، آپ نے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ ضاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، را، اور اس کے بعد تا جو ہے یہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آ گئی، یہ تا ساکن ہے۔ اس سے پچھلے والا جو را ہے اس کو را کو ویسے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن را کے اوپر چونکہ زبر آ رہی ہے، جب زبر آ جائے تو اس کو تو پھر یعنی اس میں کوئی مذائقہ یا اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں، کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ اب ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے یا زبر یا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو پھر آپ نے را کو ہمیشہ پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تو اس وقت آپ نے یا را کے نیچے زیر ہو یا را سے پچھلے حرف کے اوپر جو ہے وہ زیر ہو تو آپ نے را کو پھر باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ار پڑھا تھا، یہ را پڑھی تھی۔ اس کے بعد آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ الف زبر اح، ضاد زبر ضا، اح ضا، ضا کو آپ دا نہیں پڑھ رہے، ضا منہ اوپر کی طرف کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ اح ضا، را زبر تارت، اح ضارت۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو مکس الفاظ ہیں اس کے قوانین بتاتے ہوئے اچھی طرح سے یہ سبق پڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔